بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرحمن ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ چل رہی ہے بغیر گرامر کے۔ آیت نمبر 40 تک ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم آیت نمبر 41 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعرف المجرمون، یعرف پہچانے جائیں گے، تعارف سے ذہن رکھیے گا نا، کسی کی پہچان کروانا، کسی کو انٹروڈیوس کروانا یا کسی کا انٹروڈکشن کروانا، اردو میں کہتے ہیں نا تعارف کرواؤ۔ یعرف پہچانے جائیں گے، مجرمون مجرم، بسیماہم اپنے چہروں کی علامات سے، اپنے چہروں کی علامت سے پہچانے جائیں گے قیامت کے دن جتنے بھی گناہ گار اور مجرم ہوں گے۔ فیوخذوا تو پکڑے جائیں گے، بالنواسی پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے، تو پھر پکڑ لیا جائے گا ایسے لوگوں کو۔ فیوخذوا اخذ کرنا، کسی کو پکڑنا اٹھانا، تو پکڑے جائیں گے بالنواسی پیشانی کے بالوں سے۔ اب بالنواسی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو سورۃ العلق میں، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی سے ان کو پکڑا جائے گا جو خاطیہ، کاذبہ اور خاطیہ یعنی جھوٹی بھی ہوگی اور خطا کار بھی ہوگی۔ والاقدام اور قدموں سے، یعنی ان کو ٹانگوں سے اور پیشانی کے بالوں سے کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایسے لوگوں کو جو مجرم ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہوں گے، شرک کر رہے ہوں گے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہذہ یہ ہے، جہنم التی وہ جہنم، یعنی جہنم التی وہ، یکذب جھٹلاتے تھے، بہا اسے، المجرمون مجرم۔ اب یہ وہ جہنم ہے جس میں ان مشرکوں کو، ان مجرموں کو ڈالا جا رہا ہے، یہ اس جہنم کو جھٹلاتے تھے۔ دنیا میں کہتے تھے نا کہ کہاں ہے وہ جہنم، کب ہوگی وہ جہنم، یہ ایسی باتیں ہیں، کوئی جنت جہنم کا کنسپٹ نہیں ہے، بس انسان مر گیا تو ختم ہے۔ لیکن پتہ چلے گا اس وقت جس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ کیا بات ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں اب بتاؤ تم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ جہنم ہے، ان کو کہا جائے گا کہ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے مجرموں۔ یطوفون وہ گردش کریں گے۔ اب یطوفون گردش سے ذہن میں رکھیے گا نا، ہم طواف کرتے ہیں نا خانہ کعبہ کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ تو یطوفون وہ گردش کریں گے، یعنی طواف سے ذہن میں رکھیے گا، بینہا درمیان اس کے، مابین اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، فلاں کے مابین، یہ معاہدہ طے پا گیا، تو بین کو مابین سے رکھیے، درمیان، تو گردش کریں گے درمیان اس کے، بینہا اور درمیان، حمیم سخت گرم پانی، الآن کھولتے ہوئے کے، یعنی یہ اسی جہنم کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ اللہ اکبر، ان کی مختلف سزائیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے جنت کو، جہنم کو، تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے گرد یہ گویا ان کے ارد گرد گھومتے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان، تم کیوں نہیں لاتے ایمان، تم کیوں جھٹلاتے ہو اپنے رب کو، حالانکہ وہ تو تمہارے پر مہربان ہے، اس نے تمہیں دنیا میں یہ سب کچھ بتا دیا کہ آخرت میں ہونے والا ہے۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ تو پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی نعمت ہے، اللہ اگر ہمیں تذکرہ کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسی جنت ہے، ایسی جہنم ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا نا، جہنم کے بعد بھی کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، جن اور انس ہو جاؤ تیار، جنت اور جہنم ہے آگے، تو ہم جھٹلاتے ہیں نعمتوں کو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ، وَلِمَنْ اور اس کے لیے جو خوف رکھتا ہے، یعنی ڈرے، مقامہ کھڑا ہونے سے، قائم کرنے سے ذہن میں رکھیے گا، رب ہی اپنے رب کے سامنے، جنتان تو دو باغ ہیں اس کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے جو ڈرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، تو اس کے لیے دو باغ ہیں، یعنی دو جنتیں ہیں، جنتان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب
کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے کہ یا اللہ تو میرا حساب آسان کر دے، اور دنیا میں نیک اعمال کرتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہے، تو اس کے لیے 2 باغ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 2 جنتیں ہیں۔ اللہ عالم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات و انسان کہ گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، دونوں بہت شاخوں والے ہیں، یعنی دونوں باغ جب اللہ ان کو دے گا بڑے ہی شاخوں والے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہوں گے وہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان کے گروہ یا اے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما، تو اس میں ہے، فی کا مطلب میں آئے گا، ہما ان دونوں میں، یعنی ان دونوں باغات کی بات ہو رہی ہے۔ عینانی، 2 چشمے ہیں، عین چشمے کو کہتے ہیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ سمجھایا ہے۔ تجریان، وہ دونوں بہتے ہوں گے، تجری جاری سے ذہن میں رکھیں گے، اردو میں جریان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی ڈیزیز ہے جریان، تو اسی سے ذہن میں رکھیں، یا جاری تو اردو میں عام ہی استعمال ہوتا ہے نا، پانی جاری کر دیا گیا یا فلاں چیز جاری کر دی گئی، تو ان دونوں کے درمیان 2 چشمے ہوں گے جو بہتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اپنے رب کی۔ فیہما، ان دونوں میں، من کل، ہر فاکہتین، پھل ہیں، زوجان، 2 قسم کے، تو ان دونوں باغوں میں جو جنت ملے گی، 2 جنتوں کا اللہ نے وعدہ کی ہے نیک اعمال کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ابھی تک اللہ اسے ایکسپلین کرتے آ رہے ہیں ہمارے لیے، تو پھر اس کے بعد ہی تو اللہ کہتے ہیں نا کہ اے جنات تم اپنے اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو ہم ہی ہیں کہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، فی الحال تو چھوڑو نا، یہ کام کرو وہ کام کرو، دنیا کی لہو لعب میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ اور آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں جتنی بھی اسلامک بکس اور کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ویسی کی ویسی پڑھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر مٹی دھول آ گئی ہے، لیکن ہم نے قرآن کو کھول کر کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی اسلامک بک کا مطالعہ کیا ہے، نہ ہی احادیث کو کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہم دنیا کے علوم کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو زندگی میں ہی وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، یعنی 60 سال 50 سال کے بعد آپ کو جاب پہ بھی نہیں رکھتے، آپ کو ریٹائر کر کے نکال دیا جاتا ہے کہ آپ نے جتنی بھی ڈگری تھی وہ سارے اس وقت زیرو ہو چکی ہیں۔ لیکن قرآن کی ایسی ڈگری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کی ایسی ڈگری ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ چلتی ہے، اور خاص کر یہ قیامت کے دن بڑی ہی اتھینٹک ثابت ہونے والی ہے۔ قرآن کو پڑھیے اور سمجھیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کر سکیں ہم۔ تو فیہما، تو ان دونوں میں، من کل فاکہتین زوجان، 2 قسم کے پھل ہوں گے، اللہ اکبر، ہر قسم کے پھل ہوں گے، یعنی ان دونوں باغ میں ہر پھل کے مختلف قسم کے جوڑے ہوں گے، یعنی کم سے کم 2 جوڑے ہوں گے ہر قسم کے۔ اللہ اکبر، کتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوگا۔ ان دونوں باغات میں پھل کے 2 قسمیں ہوں گی، مثلا ایک پھل ہے تو اس کی 2 قسمیں، آم ہے تو 2 قسم کا، انگور ہے تو 2 قسم کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے پھل نصیب فرمائے، آمین۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین، تکیے لگائے ہوں گے، علی فرش، ایسے بستروں پر، فرش ذہن میں رکھیے گا نا، بستر ہم زمین پر فرش پر بچھاتے ہیں، تو اس لیے متکئین، تکیہ لگائے ہوں گے، علی فرش، اپنے بستروں پر، بطائنہا، بطن سے ذہن میں رکھیے گا، استر ہوں گے جن کے، یعنی اوپر جو کور ہوتے ہیں وہ کیسے ہوں گے، من استبرق، موٹے ریشم کے ہوں گے۔ اللہ اکبر، برق سے ذہن میں رکھیے گا نا، تو ایسے ہی برق، استبرق، موٹے ریشم کے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یعنی جنتی لوگ جو ہوں گے وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اپنے بستروں پر، اور ان کے بستروں کے استر کیسے ہوں گے، موٹے ریشم کے ہوں گے، اور جنت کا ریشم تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل دونوں باغوں کے دان جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ، جنت کے جو باغ ہوں گے ان کے پھل ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور یہ جنت پر تختوں پر بیٹھیں گے، علی الارائک ینظرون، نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا، تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ موٹے
جو ریشم کے کور ہوں گے ان کے اوپر چڑھے ہوں گے، ان کے بستروں کے اوپر، اور یہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے سامنے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، بالکل ہی ان کے ہاتھ جہاں تک رسائی حاصل ہوتی ہوگی وہاں تک پھل ان کے سامنے جھکے ہوں گے۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی جنت میں، اتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی کہ یہاں پر وقت کی قلت کی وجہ سے بیان کرنا بھی یہاں سے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں ان ساری کی ساری نعمتوں سے سرفروش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔